امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ میلاد کیا ہے، کرنے والے کو ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا، تعریف کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اہل سنت پر یا رسول اللہ کہنے والوں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے منکرین کی طرف سے، وہ کہتے ہیں، سب سے پہلا اعتراض ہمارے آج کے اس درس کے اندر، کہتے ہیں جی میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا تھا، آپ کی زندگی میں اتنے سال آیا، باقاعدہ اس پہ پمفلٹ شائع کیے منکرین نے، اور ایسے پمفلٹ شائع کیے کہ جن پر الیاذ باللہ ایسا ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو شریعت میں شاید ہی کوئی بندہ مسلمان بچے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ دن 23 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہے، آپ نے کبھی میلاد منایا ہی نہیں ہے۔ اسی پمفلٹ میں انہوں نے لکھا کہ خلفائے راشدین کی زندگی میں، پھر ان کی زندگیوں کا انہوں نے تاریخ کے حوالے سے ذکر کیا، اتنے سال ابوبکر صدیق کی خلافت میں آیا، اتنے سال ان کی زندگی میں آیا ربیع النور شریف کا یہ دن، اتنے سال فاروق اعظم کی زندگی میں آیا، اتنے سال عثمان غنی کی زندگی میں آیا، اتنے سال مولا کائنات علی المرتضیٰ کی زندگی میں آیا، فلاں فلاں بزرگ ائمہ اربعہ کا ذکر کسی نے نہیں منایا۔ اور یہ یا رسول اللہ کہنے والے جو سنی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور معاذ اللہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ یہ پہلا سوال ہے جس کا ہم جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس منکر سے پوچھیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میلاد حرام ہے، میلاد شرک ہے، میلاد بدعت ہے، میلاد کرنے والے جہنمی ہیں۔ یہ اسی پمفلٹ پہ سارے فتوے انہوں نے دے رکھے، یہ پمفلٹ میرے سامنے موجود ہے، انہوں نے اس کو یہ ترتیب دی ہے، آپ بھی جتنے میرے ناظرین ہیں اس کو جہاں جہاں تک یہ پہنچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس پمفلٹ کے اندر یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں۔ اس کے اندر پھر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو میلاد منائے الیاذ باللہ وہ جہنمی اور دوزخی ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ اگلے سوال میں آ کے آپ کو عرض کریں گے کس طرح انہوں نے ثابت کیا اور قرآن و حدیث میلاد منانے والوں کے بارے میں کیا خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہماری ساری گفتگو سننے کے بعد۔ ایک جانب قرآن ہے، صحیح ستہ کی احادیث ہیں، اللہ ہے، اللہ کے انبیاء اور رسول اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت اطہار، بزرگان دین، فقہاء اسلام ہیں۔ اور دوسری جانب یہ منکر ہے جس نے پمفلٹ پہ نہ اپنا نام لکھا ہے، نہ اپنا ایڈریس لکھا ہے، نہ اپنا ٹیلی فون لکھا ہے۔ اگر یہ واقعی ان باتوں میں سچا ہوتا تو میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ اگر یہ سچا ہوتا اپنے اس کلام کرنے میں تو کم از کم یہ اپنا نام لکھتا، اپنا ایڈریس لکھتا، اپنا فون نمبر لکھتا کہ کسی بھائی کو اعتراض ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جو کلام کر رہا ہوں الحمدللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کلام پہ سچا ہوں۔ کسی بھائی کو میرا نام درکار ہے، میرا نام نذیر احمد رضا قادری ہے۔ کسی بھائی کو میرا ایڈریس درکار ہے، میں سردار آباد فیصل آباد پاکستان میں رہتا ہوں۔ کسی بھائی نے مجھ سے اس مسئلے کے متعلقہ کوئی تصدیق کرنی ہے، جی یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے یہ موجود نہیں ہے، میں اپنا نمبر دینے کے لیے تیار ہوں۔ 0395 17 648 میرا نمبر ہے۔ یہ صداقت کی بہت بڑی علامت ہے کہ کسی شخص کو اگر اعتراض ہے کہ یہ حدیث پڑھی ہے، یہ حدیثی کتب حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس رابطے نمبر پر وہ رابطہ کر کے مجھ سے حدیث کا مکمل پروف اور ریفرنس لے سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی علامت ہے اس کے کذاب ہونے کی کہ اس نے اپنا کوئی اوپر رابطہ نمبر نہیں دیا، اپنا ایڈریس نہیں دیا۔ اب جی سب سے پہلے کہتے ہیں جی یہ حرام ہے، کسی نے پیچھے منایا نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اس منکر سے پوچھیں گے تیرے نزدیک یہ حرام ہے تو حرام کون سا ہے؟ حرام قطعی ہے یا حرام ظنی ہے؟ اگر منکر کہے کہ یہ حرام قطعی ہے تو ہم کہیں گے حرام قطعی کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے، قرآن درکار ہے یا احادیث میں سے، احادیث کی اقسام میں سے وہ قسم درکار ہے حرام قطعی کے لیے جس کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ اب اس منکر سے پوچھیے کون سی حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو متواتر کے درجے میں ہو کہ میلاد منانا حرام ہے، میلاد
کی محفل سجانے والے بدعتی ہیں، مشرک ہیں، دوزخی ہیں۔ آخر وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ اس سے پوچھیں۔ یقیناً ثم یقیناً اس منکر کے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہی کہے گا کہ جی یہ کسی نے منایا نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی جہالت ہے۔ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ فلاں ہستی نے یہ کام نہیں کیا لہذا یہ حرام ہو گیا، ورنہ تو رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے سینکڑوں کامیں جو نہیں کیے، آج ان کے گھروں میں، ان کے مذہب میں بھی وہ رائج ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر مسئلہ موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعۃ المبارک کے اندر صرف ایک اذان ہوتی تھی جو خطبے سے پہلے ہوتی تھی۔ اب ان کے مساجد میں بھی 2 اذانیں ہوتی۔ تو اگر یہ دلیل ہو کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا لہذا حرام ہو گیا تو جمعہ کی 2 اذانیں کیوں دیتے ہیں؟ صحیح بخاری میں مسئلہ موجود ہے۔ یہ اذان تو سیدنا عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ زمانے سے شروع ہو رہی ہے، دوسری اذان، اور یہ کہہ رہا ہے جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ حرام ہو گیا۔ یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے، ورنہ دنیا کی سینکڑوں چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کسی نے بھی سپیکر پر اذان نہیں دی۔ اگر اسی دلیل کو دلیل مان لیا جائے کسی چیز کے حرام ہونے کی کہ نہ حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے، اول تو کیا ہے، ہم ابھی بتانے چلیں، اس منکر سے پوچھیں پھر آپ سپیکر کے اندر جو اذان دیتے ہیں نہ صحابہ نے دی نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو کیا یہ حرام ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ حرام نہیں ہے، وہ آپ کو کہے گا یہ بھی کوئی مثال ہے۔ بھائی میں تو آپ کو آپ کی وہ جھوٹی دلیل کا رد سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں خود کہتا ہوں یہ حرام نہیں، کیونکہ اسلام میں مسئلہ یہ ہے، اس اصول کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول نہ حرام کا فتویٰ دیں نہ حلال کا فتویٰ دیں، خاموشی اختیار کریں، وہ امت کے لیے معاف ہے، وہ جائز ہے۔ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، یہ اصول ہے ہماری شریعت کا، کہ جس چیز سے اسلام میں اللہ پاک نے عز و جل یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو، کائنات کا کوئی مائی کا لال بھی اس کو منع نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ سمجھ نہیں آتی، مسلمان اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ کم از کم اس سے پوچھئے حرام پر جو دلیل دلکار ہے یا قرآن کی آیت ہے یا حدیث متواتر ہے، ہمیں کسی حدیث کی کتاب سے سیاہ ستہ کی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اصول حدیث میں حدیث کا سند کے اعتبار سے صحیح ہونا شرط ہے، سیاہ ستہ میں آنا کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم پوری ذخیرہ احادیث کی کتب سے ان منکرین کو چیلنج کرتے ہیں، کوئی ایک حدیث تم تو حرام قطعی کہتے ہو جس کے لیے متواتر حدیث درکار ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں سند کے اعتبار سے، اقسام حدیث کے اعتبار سے کسی درجے کی کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے سے منع فرمایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے والوں کو بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی کے اندر جتنے بھی مسلمان نیک کام کرتے ہیں ان کاموں کے کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کا فتویٰ دیا ہو، کم از کم گناہ گار ہونے کا فتویٰ ہمیں دکھا دیا جائے۔ ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے کوئی کام گناہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کام سے اللہ روک دے یا اللہ کا رسول روک دے۔ جب اللہ نے ایک کام سے نہیں روکا، اللہ کے رسول نہیں روکا، تو ایک مولوی کے کہنے سے وہ حرام کیسے بن گیا؟ ایک منکر کے کہنے سے وہ چیز گناہ کیسے ہو گئی؟ اگر تو یہی دلیل ہو جی میں نے کہہ دیا لہذا گناہ ہو گیا، تو پھر تو دنیا میں دین کا نظام ہی ختم ہو جائے۔ جس کے منہ میں جو ہے، ایک بندہ کہ جی یہ گناہ ہے، دوسرا کہ یہ گناہ ہے، تیسرا کہ یہ گناہ ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ اصول شریعت کا یہ ہے، اصل میں ہر چیز جائز ہے، جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول منع کر دیں گے اس چیز سے رکنا مسلمان پہ لازم ہوگا۔ یہ اصول فقط میں نہیں دے رہا، تمام فقہاء اسلام نے یہی دیا ہے، حتیٰ کہ منکرین کا ایک بہت بڑا مولوی اپنے فتاوی ثنائیہ میں اسی اصول کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 114 پر اسی بات اور اسی اصول کا ذکر کرتا ہے۔ میلاد کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے
کہنے لگا کہ کوئی بندہ ہمیں یہ نہ کہے کہ رسول اللہ